الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بھائیو، آج دنیا بھر کے کافر جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن دنیا میں اسلام کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. یہودی عیسائی سے مل گیا ہے، عیسائی ہندو سے مل گیا ہے، امریکہ یورپ کا اتحاد ہو گیا ہے، اسرائیل اور ہندوستان مل گئے ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ سب ایک ہو گئے ہیں. ان کے وسائل بھی، ان کا دفاع بھی اور ان کی ساری کوششوں کا محاصل یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ اسلام ہے. اس لیے سب مل کے اس کا مقابلہ کرو. شاید آپ نے یہ خبر پڑھی ہو کہ امریکہ کا صدر بش اس نے اس سال کے شروع میں سالانہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس وقت ساری دنیا کو سب سے زیادہ شدید خطرہ بنیاد پرست اسلام سے ہے، اور میں دنیا ساری کو مطلع کرتا ہوں کہ سب میرے ساتھ مل جاؤ، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ہم مل کے اس بنیاد پرست اسلام کا خاتمہ کریں. اگر مل کے خاتمہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم بچ جائیں گے، ہمارے ملک بچ جائیں گے، ہمارے نظام بچ جائیں گے اور ہمارا سب کچھ بچ جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں خبردار کرتا ہوں کہ بنیاد پرست اسلام اس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے یہ بڑھتا گیا تو پھر امریکہ زوال پذیر ہو جائے گا. یہ اس کے خطاب کے الفاظ ہیں. آپ خود سوچئے میرے بھائیوں، اس وقت امریکہ ایک ملک کا نام نہیں ہے، اس وقت امریکہ اسلام کے مقابلے میں کفر کے نظریے کا نام ہے. ایک طرف اسلام ہے اور مقابلے میں کفر و شرک ہے. اسلام کے مقابلے میں کفر و شرک اور شیطان کا جتنا نظام ہے آج کے دور میں اس کا نام امریکہ ہے. تو بقول اس کے اگر اسلام دنیا میں غالب آتا ہے، قرآن کا نظام غالب آتا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے کفر و شرک کا نظام اپنی موت آگ مر جائے گا، امریکہ زوال پذیر ہو جائے گا اور
دین اسلام غالب آ جائے گا۔ اس کے لیے آج وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارے کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی سازشوں سے اللہ کے دین کو ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ، دنیا ساری کے کافروں کو بتا دو کہ تم جتنی سازشیں کرو گے، خباستیں کرو گے، اتنا ہی تیزی سے اللہ اپنے نور کو دنیا سارے جہان میں اللہ پھیلا کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا چاہے کافروں کے پیٹ میں کتنے بھی مروڑ کیوں نہ اٹھیں، اللہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا۔ قرآن کی توہین ہوئی گوانٹانامو بے میں، جہاں مسلمان قیدیوں کو، مجاہد قیدیوں کو باقاعدہ پنجروں میں بند کیا گیا۔ ایک کیوبا سے قیدی آنے والا، اس سے میری ملاقات ہوئی، 2.5-3 سال ان پنجروں میں قید کاٹنے والا یہ نوجوان کہنے لگا کہ کئی دن تک وہ ہمیں روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتے تھے، پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتے تھے، ایسی اذیتیں دیتے تھے، ٹانگیں اوپر کو باندھ دیتے، سر نیچے کو لٹکا دیتے، اور ایسی اذیتیں کہ انسان ان کا تصور کرے تو اس کا دل دماغ کھولنا شروع ہو جائے، اس کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور کئی دن اور ہفتوں تک ہمیں اس انداز میں تڑپاتے، پھر پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو جتنے ہم مجاہد ساتھی تھے ہم ایک ہی کہتے کہ تم جتنا چاہے بھوکا مار لو، پیاسا مار لو، جو کچھ کر لو، ہماری 2 خواہشیں ہیں، ایک ہمیں مصلی دے دو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے، ایک قرآن دے دو سینوں کی ٹھنڈک کے لیے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن قرآن کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، مصلی دے دو۔ جتنا وقت ہے، جتنی زندگی باقی ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا کے کہ اللہ ہمیں کسی چوری کے جرم میں نہیں، کسی ڈکیتی کے جرم میں نہیں، کسی راہزنی کے جرم میں نہیں، صرف تیرے ساتھ محبت کے جرم میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں رکھتے، اور ان پنجروں سے آزادیوں کی ان کو لگن نہیں ہے، ان کی سب سے شدید محبت ہے تو اللہ کے قرآن سے ہے۔ کہنے لگے، یہ سمجھنے کے بعد انہوں نے کچھ نسخے ہمیں دیے، پھر چیک کرتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی قرآن کی تلاوت کرتے، اس سے سینے ٹھنڈے کرتے، ہمارے وجود جو ہے ان میں ایک طمانینت قائم ہوتی۔ یہ دیکھ کے ان بدبختوں نے ہمیں سب سے زیادہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، جکڑے ہوئے تھے، ہم ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کے نسخے پھاڑتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، ان پہ تھوکتے تھے، اپنے بوٹ کی ٹھوکریں ان کو مارتے تھے، اور پھر قرآن کو پکڑ کے ایسے لیٹرینوں میں گرا کے اوپر سے پانی بہا کے گٹروں کی طرف چلاتے تھے۔ کہتے دل کرتا تھا ہم کہیں ٹکر مارے اور ختم ہو جائے، ہم سے قرآن کی یہ توہین برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن قید میں جکڑے ہوئے تھے، سوائے ان ظالموں بدبختوں سے کے لیے بد دعا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے وہی دعا کرتے تھے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی جب ایران کے بادشاہ کسرا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا خط پھاڑ دیا تھا. آپ نے بدعا کی تھی, اے اللہ اس نے تیرے نبی کا نامہ مبارک پھاڑا ہے, اے اللہ تو اس کو پھاڑ کے رکھ دے. اور ابھی چند دن گزرے تھے کہ اس کا بیٹا کھڑا ہوا اور ایران کے بادشاہ کو بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ قاصد ابھی ایران کے بادشاہ کا جواب لے کے مدینے کی طرف پہنچ رہا تھا. جو ہی پہنچا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس ظالم کا پیغام لے کے میرے پاس آئے ہو, میرے رب نے اس کا پیغام پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. قید خانوں میں, عقوبت خانوں میں موجود لوگوں کے سامنے یوں قرآن کی, لیکن میں کہتا ہوں بھائیو, قرآن کی توہین کون کر سکتا ہے؟ قرآن کی توہین تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کی طرف منہ کر کے کوئی آدمی سورج پہ تھوکنا چاہے. سورج پہ تھوکنا چاہے, وہ اس کی تھوک وہ سورج تک نہیں پہنچے گی, اس کے اپنے چہرے کو داغدار کر دے گی. جتنا ان ظالموں نے قرآن کی بے حرمتی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی قرآن کو عزت اور عظمت اور رفعت سے اور نواز دیا ہے. اس وقت محترم بھائیوں, ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. ہندوستان میں گزشتہ مہینے 8 دن کا میلہ لگا ہے کتابوں کا دہلی میں, اور اس کی خبر میں نے خود وقت میں پڑھی. کیا خبر شائع ہوئی ہے کہ جتنے اسٹالوں پہ قرآن تھے سب سے زیادہ اس میلے میں جو کتاب فروخت ہوئی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. امریکہ کی جیلوں میں, یہ امریکیوں کی اپنی رپورٹ ہے, امریکہ کی جیلوں میں, صرف جیلوں میں ایک سال میں 20 ہزار قیدی جو ہیں وہ اللہ کا دین اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ ڈنمارک نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈنمارک وہ ملک ہے جس میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈنمارک کا دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام بن چکا ہے. اور ان کی اپنی رپورٹیں یہ ہیں کہ اگر اسلام کا, قرآن کا راستہ نہ روکا گیا تو آنے والے 20-25 سال میں ڈنمارک میں سب سے بڑا مذہب جو ہوگا وہ اسلام ہوگا. اس قدر تیزی سے دنیا اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے. ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. محترم بھائیوں, یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پہ دنیا ساری میں کافروں نے ایک آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے. اصل میں یہ خوف ہے اور یہ احساس ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھ کے اس کا راستہ نہ روکا تو یہ ہمارے ملک بر اعظم, ہماری سلامتی کونسلیں اور جنرل اسمبلیاں اور یہ سارے ہمارے نظام اور دستور اور چودراہٹیں, اللہ کا دین اسلام جو ہی آگے بڑھے گا تو ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس بنیاد پہ, ہٹ درمی پہ اور اس بنیاد پہ آ کے, سطح پہ آ کے اب ساری دنیا اس موقع پر متفق ہو گئی ہے کہ اسلام کو, اسلام کے ماننے والوں کو قاعدہ دنیا میں دہشت گرد کے نام سے جو ہے وہ متعارف کرواؤ, تاکہ لوگوں کے سینے میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے اور کوئی دین اسلام کے قریب نہ آنا. جہاد سے بھی اسی وجہ سے بغض ہے, اور مجاہدین کو بھی اسی وجہ سے دہشت گرد کہتے ہیں. ان مجاہدوں نے ان ظالموں کا اور کچھ نہیں بگاڑا ہے سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو تم سلامت رہو گے, کہ سلامتی صرف اللہ نے اسلام میں رکھی ہے, اسلام کے علاوہ سلامتی نہیں ہے. اسلام دین سلامتی کا ہے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے, حکمرانوں کو مخاطب کر کے ان کو خط لکھا کرتے تھے, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تو
तुम सलामत रहोगे। जितनी तुम्हारी जागीर है, ये जितनी तुम्हारी सल्तनत है, ममलिकत है, जितना तुम्हारा इलाका है, शहर है और आबादियां हैं, सूबे हैं, मुल्क हैं, ये सब कुछ तुम्हारे ज़ेरे नगी आ जाएगा। तुम इस्लाम के सामने झुक जाओ और सारा तुम्हारा मुल्क तुम्हारा मुती फरमा हो जाएगा। आज मुजाहिदों की भी यही दावत है। इसी बुनियाद पे आज दुनिया भर में इनको दहशतगर्द करार देके इनको मिटाने के मंसूबे हैं। लेकिन हम वही बात कहते हैं, भाइयों, दुनिया की कौन सी ताकत है जो अल्लाह वालों को मिटा सके, जबकि अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारी इस अंदाज में मदद करूंगा कि अगर ये तुम्हें मिटाना चाहेंगे ये मिटा नहीं पाएंगे, ये तुम में से एक को मारेंगे, मैं एक की जगह 10 को खड़ा कर दूंगा। गुज़श्ता साल रमजान के महीने में अल्लाह ने मौका अता फरमाया अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारत का। मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे तारफ चला। कहने लगे मैं इराक के शहर फलूजा का रहने वाला हूं, कुछ 70-75 साला बूढ़ा बाबा। जब तारुफ हुआ मैंने कहा हमारा ताल्लुक लश्कर तैयबा से। उस बुजुर्ग का इस कदर शिद्दत मोहब्बत से इस कदर वो खुश हुआ, इस कदर खुश हुआ कि मैं उसकी खुशी को बयान नहीं कर सकता। जब मैंने अपना लश्कर के हवाले से तारुफ हुआ, मैं नहीं समझता था कि हजारों किलोमीटर दूर एक बूढ़े बुजुर्ग को लश्कर से इस कदर मोहब्बत होगी और इतनी अकीदत होगी। तो मैंने उसका तारुफ पूछा, कहने लगा मेरा ताल्लुक अंसारुस सुन्ना अल मुहम्मदिया से है, मेरा ताल्लुक इससे है। मेरे 4 बेटे हैं, इस वक्त फलूजा शहर में मेरे चारों बेटों के अलग अलग घर हैं और चारों के घर इस वक्त मुजाहिदों के मस्कन हैं, उनके मरकज हैं और हमने अपना सब कुछ जिहाद के लिए वक्फ कर दिया है। अल्लाह अकबर। कौन सोच सकता था हासिलपुर के लोगों, आज से 4-5 साल पहले किसके तसव्वुर में था कि अल्लाह तबारक व तआला इराक के अंदर इतनी ताकतवर जिहाद की कुव्वत खड़ी कर देगा। फिर वो बाबा जी कहने लगे कि जिस दिन मैं उम्रे के लिए आ रहा था, मेरे आने से 2 दिन पहले एक वाकया हुआ। अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर उनके फौजियों के भर के उड़ान भरते हैं और उनके फौजियों की जिनकी यहां पे मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, उनको लेके अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, फजाओं में उड़ते जा रहे हैं। एक मुजाहिद अज़म करता है, इरादा करता है, प्रोग्राम बनाता है कि उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाना है, उसको गिराना है। वो बाबा जी कहते हैं हमारी आंखों के सामने का ये वाकया है। एक मुजाहिद निशाना लेके एक हेलीकॉप्टर को फायर मारता है, सिर्फ एक दफा ट्रैगर दबाता है, वो फायर सीधा जाके ऊपर वाले हेलीकॉप्टर जो आगे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, दूसरा पीछे था, नीचे था, ऊपर वाले हेलीकॉप्टर को वो फायर मिसाइल जाके हिट करता है। जो ही उसको हिट करता है वो लुढ़खड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिरता है। कहने लगा हम अपनी आंखों से देख रहे थे, ऊपर वाला हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है और जमीन पे नहीं गिरता, दूसरे हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता है और एक ही फायर के साथ अल्लाह 2 हेलीकॉप्टरों को जमीन पे गिरा देता है। यह क्या है? अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की मदद है। एक फायर 2 हेलीकॉप्टर। अमेरिकियों ने 30 अपनी हलाकतें कबूल की और वो बाबा जी कहते हैं कि कम से कम 55 अमेरिकी फौजी वो थे कि जिनकी लाशें उड़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखी। एक नौजवान का एक फायर और अल्लाह के 55 दुश्मन जो है वो जमीन बोस हो जाए, ढेर हो जाए और जहन्नम रसीद हो जाए, तो ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं होता। सो मोहतरम भाइयों, आज दुनिया के काफिरों को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी से है। वो कहते हैं वो सूफीइज्म वाला इस्लाम हमें कबूल था,
इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रस्म और रिवाज थे, जैसी हमारी शक्लें ऐसी मुसलमानों की शक्लें होती थी। हम इनको मारते रहते थे, ये चिल्ला कशी करते, गोशा नशीनी करते, रहबानियत की जिंदगी गुजारते, तस्बीहों पे तस्बीहां गेड़ते रहते थे, घुमाते रहते थे और हमारे साथ लड़ने का नाम नहीं लेते थे। इनके बड़े इनको समझाते थे कि असल जिहाद काफरों से लड़ना नहीं है, असल जिहाद तो अपने आप को मारना है, अपने नफ्स को मारना है। इस पे झटकों पे झटके लगाओ, भूखे रहो, प्यासे रहो, जंगलों में निकल जाओ, बियाबानों में निकल जाओ, रहबानियत इख्तियार करो, तसव्वुफ इख्तियार करो, बस भेड़े बकरियां बन के रहो। वो इस्लाम बहुत अच्छा था, ये मरने मारने वाला इस्लाम। और ये लोग, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये उनका आज मौकफ है और इसका नतीजा क्या हुआ है कि तुम्हारा 5-6 साल का बच्चा किसी मस्जिद के मुसल्ले पे सांपे बैठा अगर नूरानी कायदे की अलफ़बा ता पढ़ रहा है तो आज काफिरों को उसका अलफ़बा ता पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं है, उसका बर्दाश्त नहीं है। क्यों? कहते हैं कि जो अलफ़बा ता पढ़ेगा ना, फिर वो पहला पारा पढ़ेगा, फिर वो 8वां पारा पढ़ेगा, 9वां पारा पढ़ेगा, सूरह तौबा पढ़ेगा, अनफाल पढ़ेगा। वहां पे अल्लाह उसको पुकार पुकार के कहेगा कि मेरे बंदे उठ जा, खड़ा हो जा, मैदानों में आ, अब तू जवान है, तेरी उम्र मुअव्वस और मुआस वाली हो चुकी है, अबू जहलों को तड़पाने का वक्त आ गया है, बदर के मैदान गरमाने का मौका आ गया है। जो ये नूरानी कायदे से आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, जवान होगा, इसके दाएं हाथ में कुव्वत आएगी, ये मुअव्वस और मुआस का किरदार अदा करने के लिए मैदानों में आन खड़ा होगा। इसलिए मस्जिदों को पाबंद कर दो, मदरसों को खत्म कर दो, पाबंदियां लगा दो, कोई मस्जिद नहीं बनने ना पाए, कोई मदरसा सजने ना पाए, कोई इनको तामन न देने पाए। और यहीं पे बात नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी औरतें जो पर्दा करती हैं, इनका चेहरा ढांपना भी हमें बर्दाश्त नहीं है। ये चेहरा ढांपती हैं तो हमें इनसे दहशत महसूस होती है, खौफ आता है। क्यों? इसलिए कि जब ये चेहरा ढांपेगी, अपनी इज्जत को महफूज करेगी, अपने दामन को महफूज करेगी, तो इससे ऐसी नस्ल खड़ी होगी जो इज्जत, अजमत और गैरत वाली होगी। वो यूरोप जो बेगैरती का इस वक्त नक्शा पेश कर रहा है कि जिसके यूरोप अमेरिका के बसने वाले 70% इंसानों को यह पता नहीं है कि उनका बाप कौन है, वो ऐसा ही बेगैरत हमें भी देखना चाहते हैं। इसलिए उनको तुम्हारे औरतों के पर्दों से भी नफरत है, इससे भी खौफ है। वो कहते हैं ये पर्दा नशीन औरतें भी इतनी ही ज्यादा खौफनाक है जितना उसामा बिन लादेन खौफनाक है, जितना मुल्ला उमर खौफनाक है, इतने ये पर्दा। इसी वजह से तो वो ऑर्डर करते हैं कि मैराथन की रेसें दौड़ाओ, औरतों और मर्दों को इकट्ठे दौड़ाओ और जनाब इनको निकरे पहना के दौड़ाओ। जब ये आपस में दौड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो शर्मो हया के सारे ज़ाब्ते अपनी मौत आप मर जाएंगे और बेगैरती के जनाजे निकल जाएंगे। और इस इख्तलात के नतीजे में बदकारी, ज़नाकारी, उरियानी और फहाशी का एक ऐसा सैलाब आएगा कि उम्मत मुसलमा की गैरत और हमीयत का जनाजा निकल जाएगा। कहने वालों ने कहा कि जनाब सदर परवेज साहब, आप ये जो मैराथन की रेसें करवा रहे हैं, एक शरीफ आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी निक्कर डाल के उसकी आंखों के सामने गैर महरम नौजवान लड़कों के साथ 15 किलोमीटर की, 42 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की दौड़ लगाए गैर महरमों के साथ और निकले डाल के? ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क के सरबराह ने आगे से क्या जवाब दिया? कहने लगा कि भाई जो अपनी बेटी को इस अंदाज में निक्कर डाले दौड़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि अपनी आंखों के आगे हाथ रख ले। ये मेरे भाइयों, हम कहते हैं
کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو نوکر چاکر اور غلام ہے، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ادھر سے آرڈر آتے ہیں، ادھر سے یہ جی حضوری کرتے ہیں اور اسی آرڈر کو آگے چلاتے ہیں، اور ملک اور قوم کا بیڑا غرق کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہم ان کے ایسے سارے آرڈروں کی، ان کے سارے نظریات کی ہم بغاوت کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کوئی صدر کہے، کوئی وزیر کہے، کوئی بڑا کہے، کوئی چھوٹا کہے، کوئی وزیر نہیں کہے، کوئی حکمران کہے، ہم کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے غلام ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے امتی ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مانیں گے، اس کے رسول کی مانیں گے، تیسرے کسی کی نہیں مانیں گے۔ جو اللہ رسول کی بغاوت میں ہمیں کہے گا، ہم کھلا کھلا اس سے اعلان بغاوت کریں۔ اور اس وقت یہ چیز اگر ممکن ہے تو صرف ایک طبقے میں ہے، اور وہ جہاد کرنے والے۔ 6 مہینے پہلے آپ کو پتا ہے جب زلزلہ آیا کشمیر میں، شمالی علاقہ جات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجاہد بندوں کو سب سے پہلے اس علاقے میں کھڑے ہونے کی، متحرک ہونے کی اور مصیبت زدہ بھائیوں بہنوں اور بچوں کی مدد کرنے کی اللہ نے اپنے مجاہد بندوں کو توفیق عطا فرمائی۔ پھر دنیا ساری کی NGOs بھی، حکومتیں بھی، امریکی فوجی بھی، نیٹو کے فوجی بھی، یہ بھی سارے پہنچے، ایسے قطار اندر قطار پہنچے۔ لیکن آگے آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہ ماحول نہیں تھا جو پہلے کبھی ان کو دستیاب ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ساری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ مسلمان کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ خونخوار لوگ ہیں، ان کا کام انسانیت کا خون بہانا ہے، اور ہم جو صلیب کے لمبردار ہیں، بائبل انجیل کے لمبردار ہیں، ہمارا کام دنیا بھر میں رشتے ہوئے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو انسانیت کا ہمدرد کہتے تھے، اور مسلمانوں کو اور خاص طور پر مجاہدین کو یہ خونخوار اور انسانیت کا قاتل دنیا کے سامنے باور کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ چوراہے کے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور اپنے بندوں کو یوں خدمت کی توفیق عطا فرما دی کہ دنیا ہے کہ دھنگ ہے، حیران ہے، شستر ہے، ان کو تصور میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں کلاشنکوف اٹھا کے، راکٹ اٹھا کے لڑنے والے انسانیت کے اتنے ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہو سکتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن ہی بدل دی۔ میں بالا کوٹ میں تھا، میری ڈیوٹی وہاں پہ زلزلہ زدہ بھائیوں کی خدمت کرنے کی تھی، نگرانی کرنے کی، پورے آپریشن کی۔ میرے پاس سب سے پہلے کیوبا کا ایک ڈاکٹر آیا، لاہور کی یونیورسٹی کا ایک طالب علم اس کو لے کے آیا، تو کیوبا سے 1000 ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی تھی زلزلہ زدہ لوگوں کی خدمت اور ان کو میڈیکل کے حوالے سے تعاون کرنے کی۔ ایک ڈاکٹر ہمارے کیمپ جماعت الدعوہ کے کیمپ میں آیا، تو وہ نوجوان بتانے لگا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیوبا سے آئے ہیں، اور یہ جب بھی یہ سپیکر میں اذان گونجتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو یہ بے چین بے قرار ہو کے میرے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آواز کاہے کی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے دین اسلام میں جب اللہ کی عبادت پریر نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ اذان کہی جاتی ہے، یہ آواز بلند کی جاتی۔ تو اس نے مجھے کہا مجھے اس کا ترجمہ کر کے سناؤ، تو میں نے اذان کا ترجمہ کر کے اس کو سنایا ہے۔ اب جب بھی اذان ہوتی ہے نا تو یہ آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے یہ آواز جب میں سنتا ہوں تو میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ مجھے کہیں لے چلیں اور مجھے اسلام کی کوئی کتاب دیں، میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس کو آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے کہ اقوام متحدہ اس کا ایک ادارہ ہے، ادارہ برائے بحالی مہاجرین، اس کا پورے علاقے کا ڈائریکٹر
وہ ہمارے جماعت الدعوہ کے کیمپ میں آتا ہے. آ کے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا تعارف کروایا. کہنے لگا کئی دن سے ہم اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے جس چوٹی گھاٹی پر جا کے وزٹ کیا نا, ہر طرف ہمیں آپ کے نوجوان کارکن کام کرتے ہوئے نظر آئے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی اپنے ادارے کی طرف سے نا جماعت الدعوہ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. میں نے کہا بھی تم اقوام متحدہ سے تعلق رکھتے ہو اور ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہو, تمہیں ہمارا تعارف ہے کہ ہم ہیں کون؟ ایسے نہ ہو کہ خوش فہمی میں ہمارے ساتھ مل کے کام شروع کرو اور کل کو جب پردے ہٹیں تو تمہارا انجام انتہائی بھیانک ہو. تمہیں اپنے انجام کی خبر ہے؟ ہم تو وہی لشکر طیبہ والے ہیں جن کو تم نے دہشت گرد قرار دیا, جن کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کو تم نے اپنے ساتھ ملایا تھا. ہم وہی ہیں. آج تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا. کہنے لگا ہاں یہ سارا کچھ جانتے ہیں, لیکن چونکہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا, اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اپنا سارا کام آپ کے توسط سے کرنا ہے. یہ بات کہنے کے بعد میں نے اسے کہا ٹھیک ہے, سلسلے میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے, دوبارہ ملاقات کریں گے اور طے کریں. وہ چلا گیا. میں نے افسئی صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھی اس انداز میں کبھی جرمنی کے, کبھی کیوبا کے, کبھی ایتھوپیا کے اور کبھی اقوام متحدہ کے اور مختلف اداروں کے این جی اوز کے لوگ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں, تو ہم تو صرف ریلیف کا کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور اس علاقے میں آ کے نہیں بیٹھے. ہمیں اپنے بھائیوں کی خدمت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موقع پا کے اللہ کے دین کی دعوت کا بھی کام کرنا ہے. تو ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں میں دعوت کا عمل شروع کر دیں. بات کرنے کے بعد آپ صاحب نے جب ہاں کی تو ہم نے کیا کیا, اسلام آباد فون کیا, اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں دنیا کی مختلف زبانوں میں, جتنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں, آپ وہ ہمیں نہ خرید کے فوراً بالا کوٹ ہمارے پاس پہ. بھائیوں نے 1,00,000 روپے کے قرآن خریدے, اسپینش میں اور یہ فرانسیسی میں, انگریزی میں, دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں 1,00,000 روپے کے قرآن خرید کے ہمارے پاس پہ. ایک نسخہ میں نے وہ کیوبا والے ڈاکٹر کو پہنچا دیا, ایک اس اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر کو پہنچا دیا, جرمنی کے لوگوں کو, فرانس کے لوگوں کو, جتنے مرد آتے, عورتیں آتی, ان کے ورکر آتے, ان کے بڑے آتے, ہم جاتے وقت اللہ کی کتاب ان کو دے دیتے کہ بھئی اس کی سٹڈی بھی ذرا کرنی ہے. اب یہی اقوام متحدہ والا کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر قرآن کا مطالعہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد بالا کوٹ سے چلا, بالا کوٹ سے اور چلتا چلتا یہ لاہور پہنچا اور لاہور کے مرکز القادسیہ میں آیا اور آ کے کیا کہنے لگا بھائی میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے. جس رات میں اس کتاب کو پڑھنے بیٹھتا تھا ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی. ایسی حقیقتوں صداقتوں پہ مبنی کتاب. اور آج میں مرکز القادسیہ آپ کے پاس آیا ہوں, یہ سمجھتا ہوں کہ میں آیا تو دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے تھا, لیکن اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بتاؤ, میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ مہینے میں مظفر آباد گیا. وہاں ہمارے جو ریلیف کے انچارج تھے حاجی جاوید الحسن, وہ بتانے لگے, کہنے لگے کہ یہ امریکی نیٹو والے جو جلدی واپس بھاگ رہے ہیں اور جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کچھ چلے گئے اور کچھ جانے کی تیاریوں میں, تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان ان کو مجبور کیا ہے. یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ زلزلہ زدہ لوگوں کی پوری خدمت کا حق ادا ہو گیا ہے, ان کے گھر بن گئے, ان کی سڑکیں بن گئی, ان کی خوراک کا بندوبست ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اندر کی بات یہ ہے, اندر کی بات یہ ہے, 1 مہینہ پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاجی جاوید الحسن صاحب کہنے لگے اندر کی بات یہ ہے کہ امریکی فوجی یہاں آئے تھے, مظفر آباد میں انہوں نے کام کیا
اور ہمارے طیبہ ہسپتال میں بھی آتے رہے، ہمارے نوجوانوں کا کام بھی دیکھتے رہے، ہمارے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور جماعتوں کے کام کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھتے رہے، مجاہدوں غازیوں کی تغوطات کو دیکھتے رہے۔ اس وقت کہنے لگے کہ اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ 4 سینئر ترین امریکی افیسر اور بہت سے ان کے عام فوجی جو ہیں اس وقت تک وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا یہاں پہ اعلان کر دیا ہے۔ اس ڈر اور خوف کے مارے اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم تو اور مقاصد لے کے آئے تھے اور یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں محترم بھائیوں، اب اس سارے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ ساری دنیا کے مالک بنے پھرنے والے یہ پاکستان کے گرد و نواح میں شکنجا ٹائٹ کر رہے ہیں، شکنجا ٹائٹ کر رہے ہیں۔ بش آتا ہے اور آ کے پہلے افغانستان میں پھر ہندوستان میں، اور دونوں کے مقاصد اور خواہشات معلوم کرنے کے بعد اسلام آباد میں آ کے ان کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ ان کو آرڈر پاس کرتا ہے، ان کو آرڈر پاس کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور جہاں سے دستبردار ہو جاؤ، کوئی قافلہ جانے نہ پائے، کوئی ٹریننگ سینٹر چلنے نہ پائے، ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بالکل برداشت نہیں کریں گے، مزید مہلت نہیں دیں گے۔ ایسی ایسی دھمکیاں لگا کے جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو چند سال پہلے کہتے تھے نا کہ ہم نے افغانستان کا سودا، طالبان کا سودا اس شرط پہ کیا ہے، اس شرط پہ کیا کہ ہمارا جوہری پروگرام بچ جائے گا، ہمارا کشمیر بچ جائے گا، ہمارا پاکستان بچ جائے گا، سب سے پہلے پاکستان بچ جائے گا، یہ نعرے لگانے والے، یہ دعوے کرنے والے، اللہ کی قسم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آج ان کے اپنے دعوے ان کو جھوٹے ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ لن ترضى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے میرے نبی تو بڑا ہی اخلاق والا ہے، کائنات میں سب سے بہترین اخلاق والا تو ہے، لیکن اے میرے نبی میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ یہودی اور عیسائی تیرے اوپر بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک تو یہودی یا عیسائی ہونے کا اعلان نہ کر۔ یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عزتوں، حرمتوں اور غیرتوں کے سودے کی، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پکڑ پکڑ کے ان ظالموں بدبختوں نے کافروں کے سپرد کیا، اور پھر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم نے القاعدہ کے 700 دہشت گرد کس کے سپرد کیے ہیں؟ امریکہ کے سپرد کیے ہیں۔ دہشت گرد کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس و وطن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے کہ ہم پنجابی بولتے ہیں اور وہ عربی بولتے ہیں، وہ قرآن کی زبان بولتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ان کی عورتیں دہشت گرد، ان کے دودھ پیتے بچے دہشت گرد۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ کی قسم اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس کا کوئی تاریخ میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان ہوں، ان کی حکومتیں ہوں، ان کی لاکھوں کی فوجیں ہوں، اور وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پکڑ پکڑ کے اپنے بدترین دشمنوں کے سپرد کر رہے ہوں۔ کائنات میں کبھی اسلام کی تاریخ میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اللہ بھی پھر پورا پورا صلہ چکاتا ہے۔ جو کہتے تھے نا ہمارا ملک بچ جائے گا، آج ان کو دن کے وقت تارے نظر آ رہے ہیں، ان کو پتا چل رہا ہے کہ ایک طرف ہندوستان کی پیٹھ ٹھونکی جا رہی ہے، دوسری طرف اسرائیل، ہندوستان اور افغانستان بدترین دشمنی کرتے ہوئے بلوچستان کی طرف، شمالی علاقہ جات کی طرف وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے اندر انتشار، افتراق، لڑائی جھگڑے، دھینگا مشتی اور فساد کا ایک ماحول قائم کیا گیا ہے، ایک ماحول قائم کیا گیا ہے۔ یہ ساری سازشیں اس بات کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان کی طرف اب ان کی پیش قدمی ہو رہی ہے۔ یہ ایران اور شام کے معاملات تو ایسے میرے بھائیوں بہانے والے ہیں، یہ تو بہانے ہیں، اصل میں یہ ظالم کافر امریکی یہ پاکستان کو دبوچنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایران
ایران اور شام نہیں، پاکستان اور سعودی عرب کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، اور ان کے مفکر ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جب تک دنیا میں پاکستان موجود ہے، سعودی عرب موجود ہے، تم جہاد کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. اب وہ مسلسل ان دو ملکوں کے گرد شکنجہ ٹائٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران ہیں جو مسلسل ان کے سامنے لیٹے جا رہے ہیں. محترم بھائیوں، اس وقت صرف ایک طبقہ ہے، اور وہ اللہ کے ماننے والے مجاہدوں کا طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان کے منظر پہ دنیا کے کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ہرس، طمع، لالچ اور ڈالروں کے بورے دے دے کے ان کو جھکا نہیں سکتے ہیں، کہ انہوں نے ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیا ہے، اس لیے ڈالروں کے سامنے یہ نہیں جھکیں گے. حقیقی طور پہ یہ طبقہ اسلام کا محافظ ہے، پاکستان کا محافظ ہے، کشمیر کا محافظ ہے، اس کے کاز کا محافظ ہے، پاکستان کے 16 کروڑ عوام کا اور ان کے نظریے کا محافظ اس وقت پاکستان کے نقشے پہ صرف مجاہدین کا طبقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جس کو دیکھو بندر بانٹ میں اور کھانے پینے کی ہرس اور طمع اور لالچ میں اور ان مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے، صرف مجاہدین کا طبقہ اللہ کی توفیق سے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے. کافروں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی 9/11 کے بعد، تو جناب بڑے کڑے منصوبے تھے اور بہت سخت آرڈر تھے، لیکن الحمدللہ محترم بھائیوں، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے. وہ اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے جس اللہ نے غار والے اصحاب کہف کی غار کے اندر حفاظت کی تھی، وہ اللہ حفاظت کر رہا ہے جس نے ہجرت کی راتوں میں غار ثور میں ٹھہرے ہوئے اپنے پیغمبر کی اور صدیق اکبر کی حفاظت کی تھی. وہ اللہ حفاظت کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے جس اللہ نے 1000 مسلح لشکر کے مقابلے میں اپنے 313 نہتھے بندوں کی بدر کے میدان میں مدد کی تھی. وہ اللہ مدد کر رہا ہے، اس کی مدد سے کام آگے بڑھ رہا ہے، جہاد چل رہا ہے، جہاد پھیل رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا تھا، باقاعدہ بش نے اعلان کیا تھا جب افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ ہم 11 مہینے کے اندر اندر دنیا ساری سے جہاد اور دہشت گردی کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں. آج 11 مہینے گزرے ہیں، 5واں سال مکمل ہو رہا ہے، 5واں سال مکمل ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک افغانستان سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے. میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں، آپ بتاؤ آج دنیا کا کون سا کونا اور گوشہ ایسا ہے جو آج جہاد کی آوازوں اور للکاروں سے گونج نہیں رہا ہے؟ اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو کمزور کر دیا ہے، ان کی ساری سازشوں کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا ہے، اور جہاد کل بھی جاری تھا، جہاد آج بھی جاری ہے، جہاد انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. کئی لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایسے ہی بیچاروں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، ادھر ادھر سے خبریں سن کے وہ اشکار زدہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ باتیں کرتے ہیں جو ہندوستان کا ہندو کرتا ہے، جو امریکہ کا عیسائی کرتا ہے، جو اسرائیل کا یہودی کرتا ہے. ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اپنے بھائی بھی وہی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو جناب اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو ایجنسیوں کا جہاد ہے. جناب خلیفہ کے بغیر جہاد کیسے ہوگا؟ والدین کا معاملہ ہے، پہلے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا فرض ہے. یہ ایسی جہاد کی رٹ لگا رکھی ہے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ نہتھے نوجوانوں کو ان کے سامنے بھیج دیتے ہیں. یہ معاملہ اب جہاد کی بات نہ کرو، اب جہاد کا دور نہیں رہا، اب تو سائنس کی ترقی کا دور ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب تو امریکہ کا مقابلہ سائنس، ٹیکنالوجی اور معیشت کے میدان میں کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. اور ہمارے صدر صاحب جناب شیخ الحدیث بن کے جناب کرسی پہ بیٹھ کے کیا حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جہاد اصغر کی بجائے جہاد اکبر کا دور آ گیا ہے. اچھا، جہاد اکبر ان کے بقول کیا ہے؟ تمہاری بہنوں کی عزت لٹتی رہے، ماؤں کے دوپٹے داغدار ہوتے رہے، تمہارے معصوم بچے راہ کا ڈھیر بنتے رہیں، تمہاری بستیاں شہر اور ملک اجڑتے رہیں. بس
टस से मस्त नहीं होना, बस अपने मन में डूबे रहो, अपने नफ्स को मारते रहो और अपनी दुनिया में मगन रहो, लंबी तान के सोए रहो। हमारे सदर साहब जाली मौजू मन घड़ते रहते हैं, लाला के बकायदा तौर पर पूरी कौम को ख्वाब खरगोश में सुनाने के बकायदा रिवायतें बयान करते और दर्स देते हैं, मुफ्ती आजम बन के, शेखुल हदीस बन के, और फिर नीचे भी यही री चलती है। हम ये सबको कंडम करते हैं और ये कहते हैं कि भाइयों कल भी जिहाद जारी था, जब रूस के मुकाबले में उतरे थे, जब अमेरिका के मुकाबले में उतरे जिहाद जारी था, आज सारी दुनिया के मुकाबले में जिहाद आज भी जारी है। कल दुनिया का कुफर इतना खौफजदा नहीं था जितना आज इस्लाम की बढ़ती हुई अलगारों से दुनिया का कुफर खौफजदा है। इस जिहाद ने तो जारी रहना है, इस कारवां ने तो चलते रहना है। अंबिया आए और चले गए, सहाबा आए और दौर खत्म हो गया, इस उम्मत के नेकोकार लोग आए और खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने किसी इंसान के साथ, किसी हुक्मरान के साथ, किसी नबी के साथ, किसी पीर वली के साथ, किसी मुफ्ती आजम या मुफ्ती असगर के साथ अल्लाह ने जिहाद को मशरूत नहीं किया। जिहाद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। उस वक्त तक मेरे बंदो लड़ते रहो जब तक दुनिया में कुफ्र और शिर्क का एक फितना भी बाकी है, उस वक्त तक लड़ना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने मुझे तलवार देकर भेजा है और मेरी तलवार उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक अल्लाह की जमीन पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का निजाम कायम नहीं। हिंदू अपने मंदिरों में अल्लाह की इबादत करते हैं, ईसाई अपने कलीसों में, यहूदी अपने माबद खानों में किसकी पूजा करते हैं? ये सब अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, और शिर्क कायनात का सबसे बड़ा फितना है। शिर्क कायनात का सबसे बड़ा फितना है। तो हासलपुर के लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है जब तक कुफ्र और शिर्क का एक भी फितना और निशान बाकी है, ईमान वालों तुम पे लड़ना उस वक्त तक कायम है और तुम्हारे ऊपर फर्ज। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शर्क़ व ग़र्ब में जहां से सूरज निकलता है और जहां जाके गुरूब होता है, जब तक मशरिक़ व मग़रिब में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का निजाम कायम नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं मोहम्मद को अल्लाह ने तलवार देकर भेजा है। क्या आपकी तलवार आपकी मौत के साथ खत्म होगी? आपने अपनी तलवार को अपनी मौत के साथ मशरूत नहीं किया। फरमाया हत्ता तक़ूमुस्सा, मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा, मेरी तलवार नहीं जाएगी, क़यामत कायम होने तक मेरी तलवार चलती रहेगी। और पेट के पीछे भागने दौड़ने वालों, टकरे खाने वालों, देखो सुनो, तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मईशत के इस्तेहकाम की बात कह रहा है। फरमाया मुझे हट्टियां खोलने की, दुकानें खोलने की, तिजारतें करने की, खेती बाड़ियां करने की जरूरत नहीं है। जो एला रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुमही, मैं मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे नेज़े की अन्नी में, नोक में रख दिया है। मेरा नेज़ा चलेगा, कुफर के सीने चाक चाक करेगा, उनकी लाशों को गिराएगा और उनके सारे निजामों को ढाएगा और वहां से माले गनीमत इकट्ठा हो के मेरे कदमों में आके ढेर होगा। ये मेरे लिए अल्लाह ने रिज़्क़ लिख दिया है। आज कितनी सनत है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने कारखाने हैं, कितनी आबाद जमीनें हैं, जिस तरफ देखो फसलें ही फसलें हैं। लेकिन मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, जरा पीछे पलट के देखो उस दौर की तरफ। आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, हर दरमियाने दर्जे के घर के पास बकायदा गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अच्छे पक्की ईंटों के बने हुए मकान हैं, चलते हुए कारोबार हैं। इसके बावजूद जरा हासलपुर के चौक में बस के अड्डे में जाके खड़े हो, वो 5 मिनट खड़े रहो, 10 फकीर आपकी खिदमत में आके जोड़ियां फैलाएंगे। फक्र फाका इस कदर आम है। लेकिन जिस दौर में ये तीर चला था, ये नेजा चला था, ये जिहाद चला था,
اس دور کی خبریں ذرا اپنی تاریخ کے ورق پلٹ کے پڑھ لو کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ زکات دینے والے در در پہ جاتے تھے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے تھے کہ لوگوں ہم نے زکات دینی ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے، ہم سے زکات لے لو، کوئی تو زکات لے لے۔ ہر گھر سے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم زکات لینے والے نہیں، ہم بھی زکات دینے والے بن چکے ہیں۔ صرف ایک کام ہوا تھا اور وہ نبی کا نیزہ چلا تھا، نبی کی تلوار چلی تھی۔ اور آج سارے کام ہیں، سب کام ہیں، لیکن نبی کا نیزہ اور تلوار نہیں چل رہی، نبی کا منہج نہیں چل رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آ رہا ہے، فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس تیر اور تلوار کی مخالفت کرے گا، میرے اس منہج کی مخالفت کرے گا اور راستے اختیار کرنا چاہے گا، ان کی مخالفت میں بولے گا، ان کی مخالفت میں کھڑا ہوگا، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ تاجر ہو، وہ حکمران ہو، وہ طالب علم ہو، وہ پاکستان ہو، وہ ایران اور شام ہو، وہ کوئی بھی شرق و غرب میں بسنے والا کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، کوئی کنبہ قبیلہ ہو، کوئی فرد شخصیت ہو، کوئی صدر وزیر ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اس منہج کی مخالفت کرے گا اللہ اس پہ ذلت اور پستی کو مسلط کر دے۔ اور ذلت اور پستی کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، تاریخ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ مسلمان یا اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کے دشمنوں کے سپرد کریں کہ تم ان کی اجتماعی عصمت دریاں بھی کرو اور ان کو جیسے چاہو ان کو استعمال کرو، یہ ہم تمہارے ہاتھ میں خود ہاتھ سے پکڑ کے سپرد کریں۔ اس سے بڑی اور کیا کم بختی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ذلت اور پستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو میرے اس راستے اور منہج کی مخالفت کرے گا جو الذلۃ، اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا، والصغار، اور دنیا ساری کے سامنے اس کو چھوٹو بنا دے گا۔ چھوٹو، اصغر کہتے ہیں نا، اصغر چھوٹے کو، اسی سے صغار ہے، چھوٹا، کہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہوگا، ذلیل، خوار، چھوٹو، اللہ دنیا کے سامنے اس کو بنا دے گا۔ اور ابو داود کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہو جائے گی، انسان نہیں ہوں گے کہ دائیں ہاتھ سے اور کچھ بھی نہیں ہے، مکے سے لڑنے والے، ہاتھ سے لڑنے والے، اینٹوں روڑوں سے۔ وہ فلسطینیوں کو دیکھا ہے نا، 8 10 سال کے بچے ہوتے ہیں، گن نہیں، پسٹل نہیں، کوئی تیر و تفنگ نہیں، دنیا کے سب سے بڑے خونخوار بھیڑیے یہودی کا مقابلہ، ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ روڑے، پتھر، سنگریزے پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ عزت والے ہیں، اور جن کے پاس ایٹم بم، جن کے پاس غوری، غزنوی، شاہین، ہر شہر میں جناب اوپر آسمان کی طرف رخ کر کے اس کے ماڈل لہرائے گئے اور نصب کیے گئے، جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، اللہ کی قسم وہ فلسطین کے 8 10 سالہ بچے ان سے کروڑوں درجہ زیادہ عزت والے، لڑتے تو ہے نا، کھڑے تو ہوتے ہیں نا، اپنی غیرت کا ثبوت تو پیش کرتے ہیں نا۔ تو اس کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجاہدین اس کی طرف بھائیوں آپ کو دعوت دیتے ہیں، اس پہ کھڑا کرنے کی آپ کو رغبت دیتے ہیں، اس کی خاطر اپنی جان، مال، عزت اور وقار، اولاد، یہ ساری قربانیاں پیش کرنے کا آپ کو درس دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ قربانیاں آج پیش کر لیں گے ہمارا آنے والا کل محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ہم سوئے رہے، بے رغبتی میں رہے اور یہ سوچتے رہے کہ یہ تو مجاہد ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان کو جذباتی باتیں سمجھا گیا اور وہی رویہ اختیار کیا گیا جو دلی والوں نے جب دشمن حملہ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہنوز دلی دورست ہے، ابھی تو دلی بہت دور ہے، ابھی دشمن بہت دور ہے، ایسے یہ ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں، خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج چاروں طرف سے دشمن تمہارا گھیرا کیے ہوئے ہے، اندرونی طور پر ہم 71 کی جنگ سے زیادہ آج کمزور ہیں۔ اس وقت ہم مشرقی پاکستان کو کہتے تھے تم غدار ہو، وہ کہتے تھے تم غدار ہو، آج پنجابی سندھی کو کہتا ہے، سندھی پنجابی کو کہتا ہے، بلوچ پٹھان کو کہتا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو غدار نہیں کہہ رہے؟ کیا وہی کیفیتیں آج سامنے نہیں آ رہی؟
वो हमारे कानों में नहीं गूंज रहे? सब मंजर वो 71 वाला बना हुआ है। उस वक्त भी हमें अल्लाह पर यकीन नहीं था, अपने दाएं हाथ की कुव्वत पे एतमाद नहीं था। 71 में हमें 71 के मौके पर भी हमें एतमाद था तो अमेरिका सरकार पर था। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग काफी बड़ी तादाद में बैठे हैं, इनको याद होगा कि 71 में टेलीविजन पर आके कौम को थपकी दी जा रही थी। घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा हमारी मदद के लिए चल पड़ा है। बांग्लादेश, ये ढाका, चटागांग, राजशाही, इनके साहिलों पे वो लंगर अंदाज होने वाला है। जो ही अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा मशरकी पाकिस्तान पहुंचेगा, हिंदुस्तान हमारी मदद की, हमारे मुकाबले की ताब नहीं ला सके। ये कह के 90,000 फौज को भी नशे में रखा गया, पूरी कौम को भी अंधेरे में रखा गया, और आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए 36 साल गुजर चुके हैं। 36 साल गुजरने के बाद भी आज तक हमारे हिमायती, मददगार और नाखुदा अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा अभी तक बांग्लादेश के साहिल पे लंगर अंदाज नहीं हुआ है। आज फिर हमें उन्हीं से तवक्को है। मीर कितने सादा हैं कि बीमार हुए, जिसके सबब जिन जालिमों ने हमें इस अंजाम तक पहुंचाया है, हम उन जालिमों, बदबख्तों, दुश्मनों, कातलों, रहजनों और डकैतों से हम मदद की तवक्को रखते हैं। यह समझते हैं कि वो हमारे कश्मीर को आजाद करवा देंगे, हमारे हुकूक दिलवा देंगे, हमारे खुश्क दरियाओं की उड़ती हुई रेत को पानियों की मौजों से भर देंगे। यह सब फ्रॉड है, यह सब धोखा है। अपने आप को धोखा, अपनी कौम को धोखा, पूरे पाकिस्तान को धोखा। मेरे भाइयों, इन काफरों से कोई तवक्को नहीं। ये अंदर से भी हमारे दुश्मन, बाहर से भी हमारे दुश्मन, कल भी हमारे दुश्मन, आज भी हमारे दुश्मन, आने वाले कल भी हमारे दुश्मन है। इनसे तवक्को ना रखो। अगर कुछ चाहते हो, अल्लाह पर ईमान मजबूत कर लो, तौहीद का अकीदा मजबूत कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना लो, और कुर्बानियां पेश करने वाला अंदाज इख्तियार कर लो। बाप भी कुर्बानियां दे, बेटा भी कुर्बानियां दे, बीवी भी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, माए भी कुर्बानी के लिए तैयार, सारी कौम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलने वाला है, पैंतरे अल्लाह बदल देने वाला है। यहां पे वसाइल की बुनियाद पे जंगें नहीं जीती जाती, जंगें जब भी जीती जाती हैं ईमान की बुनियाद पे जीती जाती है। ईमान मजबूत करो और कुछ ना कुछ करने का आज़म करो। अगर आगे जाके लड़ नहीं सकते तो पीछे रह के मुजाहिदों, गाजियों की इस अंदाज में मदद करो, इतनी मदद करो, इतनी मदद करो कि उनके लिए वसाइल काफी हो जाएं। वो उस वक्त तक आगे बढ़ते जाएं जब तक उनके सांस में सांस रहे, वो आगे बढ़ते रहें। उनको वसाइल की कमी का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये गंदम का मौका बिल्कुल सर पे आन पहुंचा है। मैं हासिलपुर के भाइयों आपको ये गुजारिश करता हूं कि अगर हम मैदानों में निकल के अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए अपनी जानों का खून नहीं पेश कर सकते, तो हमें अपनी गंदम का उशर पेश करके उन भाइयों के वसाइल का बंदोबस्त करना है। हमारा सारा निजाम चलता रहेगा। इस मर्तबा अगर हम सारे तय कर ले जितना अल्लाह ने दिया है, अगर 20 मन अल्लाह ने दिया है तो 1 मन उशर मैंने मुजाहिदीन को वक्फ करना। ये तय आप कर लो, इस पे आप अमल कर लो, पूरी कौम इस पे खड़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने थोड़े बंदों से बड़ी बड़ी कुव्वतों की पिटाई करवा देता है। और आज हमारे सामने है कि दुनिया सारी का कुफर एक है और उसकी दुर्गत और पिटाई हो रही है, और मुजाहिदीन उंगलियों के पोरों पर गिने जाने के बराबर हैं। लेकिन दुनिया के नक्शे पे वो चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और यलगारों पे यलगारे कर रहे हैं। अमरीकियों के ढेर लग रहे हैं। हिंदुस्तान की नींद हराम है। जब भी कोई वाकया होता है पूरे हिंदुस्तान के कोने गोशे में तो मनमोहन सिंह के सोया हुआ होता है, बिड़बड़ा के जागता है। जब खबर मिलती है ये वाकया हो गया, ये धमाका हो गया, आपका क्या मौकफ है? आंखें मलता मलता कहता है ये तो लश्कर तैयबा का है। उनके दिलो दिमाग पे लश्कर तैयबा आज सवार हो चुका है। जिहाद का खौफ उनके दिलो दिमाग पे सवार हो चुका है। तो भाइयों, अल्लाह ने जिहाद को इज्जत दे दी है। आप भी जिहाद के साथ खड़े हो जाएं। किसी के दिल में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए।
پورے دل کے اطمینان کے ساتھ حکومتیں ساتھ دیں نہ دیں، حکومتوں کے ساتھ دینے یا نہ دینے سے جہاد نہ چلا کرتا ہے نہ رکا کرتا ہے. جہاد اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز حکومت پڑھے پڑھائے نہ پڑھے پڑھائے نماز اللہ کے بندے قائم کرتے ہیں، ایسے جہاد بھی چلتا رہتا ہے، چلتا رہا ہے. ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے، شاہ اسماعیل شہید نے بھی کیا ہے. نہ کوئی مسلمانوں کی حکومتیں تھی، نہ ان کے لمبے چوڑے سلسلے تھے. یہ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور جہاد چلتا رہا ہے. جہاد آج بھی چل رہا ہے، حکومتوں کی تمام تر بے وفائیوں اور اناد کے باوجود چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جہاد نے چلنا ہے. سعادت مند ہوگا وہ شخص جو جہاد کا معاون اور مددگار اور ساتھی اور ورکر بن کے کھڑا ہوگا، اور قسمتوں کا مارا ہوا ہوگا وہ کہ جس کے کان میں جہاد کے نقارے گونجتے رہے، جہاد کی آوازیں پڑتی رہی اور سارے حالات جانتا رہا، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اس کے وجود پہ کوئی رونگٹا کھڑا نہ ہوا، اس کے کان سے کوئی جو تک نہ رگی اور اس نے کوئی اپنا کردار ادا نہ کیا، وہ قسمت کا مارا ہوا ہوگا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے، جہاد والی جوانیاں عطا فرمائے، شہادت والی موت عطا فرمائے. ہماری جوانی سے دنیا میں اللہ کا دین جوان اور توانا ہو جائے اور ہمیں اس حال میں موت آئے، ایسی شہادت کی موت آئے کہ ایک طرف ہمیں شہادت کی موت آ رہی ہو اور دوسری طرف لڑتے لڑتے اس حد تک لڑ چکے ہوں کہ دنیا سے کفر کے جنازے بھی اٹھ رہے ہوں اور اس طرف ہمارے جنازے بھی اللہ کی جنتوں کی طرف چل رہے ہوں. اللہ ہمیں ایسی زندگیاں دے، ایسی موتیں دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.